یو آر دا بیسٹ، تم بہترین ہو. کیوں؟ پوری انسانیت میں آج تک تم بہترین ہو. تمہاری عمریں 65 سال کی ہیں، صرف تم اپنے عمل دیکھو، لیکن تمہیں بہترین کہا جا رہا ہے. حضور یہ جو لوگ ایمان نہیں نا قبول کرتے تھے، حضور کو نا اس سے بڑا رنج ہوتا تھا. کہتا میں نے کامیاب ہونا، میں نے جیتنا، مجھے فارمولا بتائیں کیا کروں. بابا نے کہا چل میرے ساتھ لے گیا. ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. یو نو وٹ از دنیا؟ لسن، وٹ از دنیا؟ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ لفظ دنیا کا مطلب ہے قریب. یہ دماغ چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں، ایک خون کا لوتھڑا پھنس گیا نا، سکے بیٹے بیٹی کی پہچان چلی جائے گی. سزا کا کانسیپٹ ایک ہوتا ہے پنشمنٹ، اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے نظام کو چلانے کے لیے. تو مختلف چیزوں کا ادراک انسان کو تجربات کے ساتھ ہوتا ہے. ریممبر دیر از نو سبسٹیوٹ آف ایکسپیرینس. یو ڈو یور ڈگری اینڈ دین یو ارن ایکسپیرینس. تجربے کا کوئی مل نہیں ہوتا. دشمن لفظ ہے ایک بڑا مشہور ہے نا، دشمن لفظ کا آپ کو پتہ اس دن صحیح چلے گا جب آپ ہاریں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا دشمن کہتے کسے. اور یہ معاشرہ، سماج ایک لفظ ہوتا ہے، یہ اس کا اس دن پتہ چلے گا جب آپ اوپر اونچائی کی طرف جائیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو سزا، سب سے جو بڑی سزا ہے وہ قیامت کی سزا ہے. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اپنے آگے کیا بھیجا، آخرت کے لیے جو جمع کرایا وہ کیا ہے. تو انسان جتنے مرضی پردے ڈال دے، تمہارے رب کو خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو. وہ دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی باخبر ہے، وہ شاہرک سے زیادہ قریب ہے. اور کچھ لوگ ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ لگے کہ ان کو پتہ ہے اس چیز کا، ان کا اس چیز کے اوپر یقین ہے کہ وہ دن بھی آئے گا جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو فرمایا قیامت کے دن ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی، گناہ گار کا گناہ سامنے آ جائے گا، اور مختلف طریقوں سے ڈرایا گیا. کو بند کر. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک آدمی ہے وہ ظلم کر رہا ہے، بہنوں کا، بھائیوں کا حق مار رہا ہے، وراثت نہیں دے رہا، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. تو اب وہ مر جائے گا تو بات ختم ہو گئی. یا ایک بندہ راتوں کو عبادتیں کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو معاف کر رہا ہے، اپنے حق بھی معاف کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہا ہے، وہ بھی مر جائے گا تو بات ختم ہو گئی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو قرآن پاک کے اندر اور دیگر احادیث مبارکہ میں بزرگان دین کے واقعات کو نہ پڑھنے کی عادت بنائیں. I know it is very difficult to read, but you have to cultivate this habit. Reading is one of the most important gift, one of the most important action which you can perform. جب آپ کسی اہم پڑھے لکھے امیر آدمی یا کوئی بھی کامیاب کسی بھی فیلڈ میں آدمی کے پاس جاتے ہیں نا، پڑھا لکھا آدمی بہت زیادہ ہو کوئی، اور کسی کے پاس دولت زیادہ اور دولت ہے اس کے پاس گئی نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا فن ہے، دولت کو رکھنے کا فن ہوتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا تمہیں بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. کہتا نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا اچھا تم پیسے، ہاؤ مچ منی یو میک، کتنے پیسے کماتے ہو، کتنے پیسے لگاتے ہو، کتنے پیسے بچاتے ہو، ہاؤ مچ یو سیو، ہاؤ مچ یو کنزیوم، ہاؤ مچ یو انویسٹ. یہ ساری چیزوں کو دیکھیں. فالو یور منی، اپنے پیسے کا پیچھا کریں. دیکھیں پیسے سے رشتہ آپ سب کا ہے نا. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس کا بھی پیسے سے رشتہ ہے، تھوڑا ہے، اتنا نہیں ہے، باپ دے رہا ہے چل رہا ہے، وہی بس فیس ہے، اس کا بھی پتہ اتنا خاص نہیں ہے، گئے واؤچر پہ فیس لگائی، لے لیا، انکم دی، بچوں کو اپنے دوستوں میں تھوڑا خرچ کر لیا، کنٹین میں بیٹھ کے پیزا کھا لیا. ہر بندے کا پیسے سے رشتہ ہے. آپ نے مسجد میں لگانا ہے یا گھر میں لگانا ہے، پیسے سے رشتہ آپ کا ہے. ٹریک ڈاؤن یور منی، فالو یور منی. پیسے کو بڑھانے کا نسخہ بتا رہا ہوں میں، کہاں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں کہاں پیسہ لگا رہے ہیں، ایک ایک روپیہ اس کو ٹریک ڈاؤن کریں. فالو اٹ، لک اٹ، پے اٹینشن ٹو اٹ، توجہ دیں اس کے اوپر. جب آپ یہ کام کریں گے نا، آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں میری بات، آپ کا پیسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. لیکیج بند ہوگی. کہاں کہاں لیک ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جب پائپ پھٹ جائے اور اتنا بڑا ریلا باہر نکلے، وہ تو میں آپ سبھی روک لیں گے، لیکن وہ جو قطرہ قطرہ بہتا ہے نا، وہ رکنا بڑا ضروری ہے. یو ہیو ٹو لک آن یور منی پرابلمس. دس از امپورٹنٹ، کیونکہ میانہ روی اور فضول خرچی سے بچنا بھی تو دین نے سکھایا نا ہمیں. پتہ نہیں کہاں کہاں لگ رہا ہے پیسہ، پتہ نہیں چل رہا. تو اس کو پڑھیں، دیکھیں، ہر چیز کے اوپر نظر رکھنے کی عادت بنائیں. تو ویسے ختم کچھ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا گیا، مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی. اور کبھی کبھار ظالم کو ڈھیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ مہلت دو، اس کو توبہ کر لے گا. وہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوتا. گناہ کے اندر نا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو سزا اس گناہ کی ہے وہ سزا تو مجھے ملی نہیں، تو اس کا مطلب میں کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے.
اب ایسا تو ہوتا نہیں کہ جس وقت آپ گناہ کریں اسی وقت ایک فرشتہ نازل ہو جائے اور سب کے سامنے آگ کی بارش ہو جائے، پتھر پڑ جائے، زمین میں انسان دھس جائے، اس کی شکل سور جیسی یا بندر جیسی ہو جائے. تو جب یہ نہیں ہوتا نا، ڈھیل ملتی چلی جاتی ہے، اور دنیا کے طور پہ فائدہ بھی ہوتا ہے. کسی کا پیسہ کھایا تو وہ پیسہ پاس تو آ گیا نا، اب وہ اسے زمین بنا لے، کچھ کر لے، تو انسان شیر ہوتا چلا جاتا ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ پڑھنے کی عادت بنائیں. جب آپ پڑھیں گے، وہ لوگ جن پر عذابات ہوئے، وہ لوگ جن کے اوپر سزائیں ہوئیں، تو انسان کو ایک عبرت ملتی ہے اور وہ پھر ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے فرعون تھا، چھوٹی زندگی نہیں تھی اس کی، کئی 100 سال تک جیا. یہ ہزاروں بچے اس نے قتل کرائے، ایک اندازے کے مطابق 12,000 سے زیادہ حمل اس نے عورتوں کے گرائے، اور بڑا سرفرا قسم کا آدمی تھا. کہتا تھا لوگوں سے دریا میرے کہنے پہ چلتا ہے، ہوائیں میرے کہنے پہ چلتی ہیں. سجدہ کوئی کرتا تھا اس کو تو پھر اس کو کھانا دیا کرتا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے لاٹھی ماری اور دریا میں 12 رستے بن گئے. تو فرعونی کہنے لگے تو کہتا تھا دریا تیرے حکم سے چلتا ہے، تو یہ تو انہوں نے لاٹھی ماری ہے تو دریا پھٹ پڑا ہے. کہنے لگا میرے حکم سے ہی پھٹائی ہے، میں نے اس کو کہا ہے، تم ان کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ. لیکن اب ڈاؤٹ پیدا ہو گیا تھا. انہوں نے کہا ہم تو نہیں جا رہے، تو پہلے اتر. اب وہ کیا کرتا، چاروں نے چار وہ اترا. اب بہت پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام نا اس کے پاس تشریف لائے تھے اور آ کر اسے کہا تھا اگر کسی غلام کو اتنی اہمیت دے دی جائے کہ اس کو تخت دے دیا جائے اور وہ غلام کل کلا خود آقا بن کے بیٹھ جائے تو ایسے غلام کی سزا کیا ہونی چاہیے. فرعون نے کہا تھا اس کو پانی میں ڈبو کے مارو. حضرت جبریل نے فرمایا تھا یہ اپنا فتویٰ ذرا جو کہہ رہے ہیں آپ لکھ دیں ذرا. تو جب فرعون ڈوبا اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے یہی تحریر اس کو دکھائی کہ تیرا ہی کہنا تھا کہ جب اتنی عزت کسی کو دی جائے اور وہ یوں باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو نہیں کہا تھا اس کو ڈبو کے مارے. جب مر رہا تھا اس نے اس وقت دعائی دی کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے خدا پر ایمان لاتا ہوں. لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا. حجاج بن یوسف ایک بہت بڑا نام گزرا ہے. بڑے سے مراد مشہور ہے. ہر بڑا آدمی، ہر مشہور آدمی بڑا ہو یہ ضروری نہیں ہے. مشہور ہونا مشکل نہیں ہے. عورتیں کس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، وہ جو کر رہی ہیں مشہور ہو جاتی ہیں 2 دن میں. مرد مذاق کرتے ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں. مشہور ہونا آسان ہے، بڑا آدمی بننا، دلوں میں رہنا یہ مشکل ہے. حجاج بن یوسف تاریخ کا ایک مشہور نام ہے. اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا. اس نے قرآن پاک پہ حجے بھی لگائے تھے. ظالم آدمی بہت تھا. اس نے بہت سے نیک لوگوں کو وہ شہید کیا، قتل کروایا. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی بزرگ تھے، ساری رات نماز پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے. حجاج بن یوسف نے ان کو بلایا اور سزا دینا چاہی. کوئی بات کہی، انہوں نے اس کی جھوٹی بات نہ مانی تو اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا. وہ نہ ڈرے. اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں تجھے بھی جانتا ہوں اور شداد کو، فرعون کو اور حامان کے بارے میں سنا تھا، انہیں بھی جانتا ہوں. وہ بھی جھوٹے تھے، تو بھی جھوٹا ہے. اب جب اس نے حکم دیا کہ ان کو کھینچا جائے، کھینچ کے نیچے اتارو اور اتار کے ان کو مار دو، تو آپ نے اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور کہا میں اپنے رب کی طرف منہ کرتا ہوں. حجاج بن یوسف نے حکم دیا کہ اپنا منہ کعبے سے پھیر لیں. آپ نے نہ پھیرا تو زبردستی اس نے کعبے سے منہ ان کا پھیر دیا. تو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جس طرف بھی منہ کر لو، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، اللہ موجود ہے. اور جب ان کو شہید کیا گیا تو آپ مسکرانے لگے. کہا مسکراتے کیوں؟ کہا میں اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پہ مسکراتا ہوں کہ اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے. اور جب بالکل تلوار پڑنے لگی آپ نے فرمایا اے مالک میرے بعد حجاج کو کسی پر تسلط نہ دینا. اس کا ایکو بند کر. اور جب آپ کو شہید کیا گیا، کتاب میں لکھا ہے کہ جتنا اونٹ سے خون نکلتا ہے نا اتنا خون نکلا آپ کے اندر سے. تو حکیم کھڑا تھا، اسے پوچھا کہ انسان کا تو خون سوکھ جاتا ہے جب وہ مر رہا ہو، تو اتنا خون کیسے نکلا؟ کہا یہ ڈرے نہیں تھے، ان میں ڈر پیدا نہیں ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبیر کی دعا قبول فرما لی. جبیر کو نا جب جبیر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تو حجاج بن یوسف کو نا رات کو خواب میں آ پائے اور آ کر کہا تو نے بے گناہ کو کیوں مارا؟ اور اتنا ریپیٹڈلی وہ خواب آیا کہ حجاج بن یوسف نفسیاتی مریض بن گیا. وہ سر ٹکراتا تھا اپنا، مارتا تھا. تو وہ ایک حکیم کو بلایا. اس نے کہا اس کے علاج یہ ہے کہ اس کا گوشت باندھے، کچا گوشت، اور اس کے پیٹ میں نا دھاگے سے لٹکائیں. اور جب وہ لٹکاتے، جب باہر نکالتے تو وہ گوشت گندے خون سے اور کیڑوں سے بھرا ہوتا تھا. اتنی بو ہوتی تھی کہ لوگ بھاگ جاتے تھے. اسی طرح اس کو کمرے میں بند کر دیا، پاگل ہو کے مرا. اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت یہ کی تھی کہ میری قبر کو جو ہے نا وہ اونچا نہ بنانا، زمین کے برابر بنانا، کیونکہ اگر وہ اونچی بنی نا تو جب تک قیامت رہے گی لوگوں نے آگے اس پہ جوتیاں ہی مارنی ہیں. ایسے بھی حالت ہوتی ہے. پتہ نہیں اقتدار کچھ لوگوں کو بہت زیادہ خراب نہیں کر دیتا؟ غور کیا آپ نے؟ شہرت، پیسہ، اقتدار
ان کی گفتگو میں فرق آ جاتا ہے، ایسے لگتا ہے ان کو سب بھول گیا ہے، اور کبھی کبھار پھر دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے تاکہ عبرت بن جائے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، پہلے جو آتا تھا سجدہ کرتا تھا، پھر اندر آتا تھا، اور جب عذاب آیا ایک مچھر صرف لنگڑا، سوچو حیثیت کیا ہے مچھر کی، وہ جو خدا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ مچھر ذرا سا قریب سے گزرا تو اس نے سانس لیا، اندر چلا گیا، دماغ میں جا کے بیٹھ گیا، کاٹتا تھا یہ چیختا تھا، بلبلا اٹھتا تھا، تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اور ایک مچھر تجھے کاٹتا تو بلبلا رہا ہے۔ لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب یہ پڑتی ہے بڑے بڑوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں، کتابوں میں آ جاتی ہیں، رہتی قیامت تک ان چیخوں کی گونج کانوں میں گونجتی ہے، نسلیں عبرت پکڑتی ہیں۔ نصیحت حاصل کر لو، چند ٹکے تمہارے پاس آ جائیں، تمہارا لہجہ نہیں پکڑا جاتا، تم غریبوں پہ ظلم کرتے ہو۔ اور اب جو پہلے سجدہ کر کے آتا تھا، اب حکم یہ ہوا کہ دماغ میں درد ہوتی تھی، ظاہری بات ہے پیراسیٹامول، اینٹی ہسٹامین اور اینٹی جو پین کلر تو ایجاد ہوئے نہیں تھے، حکم یہ تھا جوتی لاؤ اور بادشاہ کے سر پہ 10-20 جوتے مارو، یہ تمہاری سلامی ہوگی۔ تو سوچیں قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، انسان اس بات پہ سوچے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو محترم سامعین کرام، ایک بڑا زبردست نسخہ اس دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں اس میں رہ کر اچھے طریقے سے وقت گزارنے کا ہے نا، اور اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے کا ہے، وہ ہے کہ آپ نا باتیں دوسروں کو بتانا شروع کر دیں، تب آپ کی ذات میں عمل آئے گا۔ دس از ویری سمپل۔ آپ نے دن کا وقت گزارنا ہے نا، دیکھیں میں آپ کو بڑی پیاری مثال دیتا ہوں، غور سے سننا۔ آپ صبح اٹھیں اور صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چلے کہ 86,400 روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ گئے، سارا دن میں اسے خرچ کریں، ضائع کریں، آپ کی مرضی ہے۔ جیسی دن ختم ہوگا 86,400 روپے چلے جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، پھر اگلا دن آئے گا، پھر آپ کو 86,400 روپے مل جائیں گے۔ اب ایک عقل مند آدمی جب اس کو پتا ہے کہ رات کو جب دن ختم ہوگا یہ تو چلے ہی جانے ہیں، وہ اچھے انداز سے خرچ کرنے کی کوشش کرے گا نا۔ اب سنیں، جب آپ صبح اٹھتے ہیں، سنو، when you wake up in early morning، آپ کو 86,400 سیکنڈ ملتے ہیں، وقت ملتا ہے اتنا روزانہ کے لیے، اور یہ یاد رکھنا یہ وقت اگلے دن ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ یعنی آج فرائیڈے کا دن ہے، مجھے 86,400 سیکنڈ ملے اور میں کہوں آج تو میں سست پڑا رہا، گھنٹہ ضائع ہو گیا، چلو وہ گھنٹہ ہفتے کو مل جائے گا، مجھے اگلے دن پہ چلا جائے گا۔ ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے وہ استعمال نہ کیا تو مجھے اس پہ کوئی پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا کہ پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سمجھو، سیکھو کس طرح گزارا وہ، تو دوسروں کو سمجھائیں۔ آپ مجھے بتائیں آج تک آپ نے کتنا دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی؟ اور آج کے زمانے میں جب بدعقیدگی ہے، گناہ ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، دین کی تبلیغ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ کم علم قسم کے لوگ بیٹھے ہیں سوشل میڈیا پر، آ جاتے ہیں، آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ میں ملتا ہوں PhD کی ہوئی جناب، آپ جناب MPhil کیا ہوا، MS کیا ہوا ہے، and they know nothing. Why؟ تو فرمایا you are the best. Why? Because you enjoin what is good and you forbid what is bad and you believe in Allah. ساری زندگی اس آیت پہ نا روزانہ 1000 مرتبہ غور کرنا۔ You are the best کہنے والا کون ہے؟ رب تعالی۔ کون؟ آپ کا خالق، آپ کا مالک۔ کیا فرما رہا ہے؟ You are the best، تم بہترین ہو۔ کیوں؟ اچھا You are the best of people ever raised up for mankind، پوری انسانیت میں آج تک تم بہترین ہو۔ تمہاری عمریں 65 سال کی ہیں، صرف تم اپنے عمل دیکھو، لیکن تمہیں بہترین کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ Because you enjoin means you persuade, enjoin means you urge, enjoin means you encourage، کہ تم سمجھاتے ہو، تم حوصلہ بلند کرتے ہو، تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، اور تم برائی سے روکتے ہو، اس سے تم بہترین ہو۔ تو آج کے اس دور میں زیادہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ تو جب آپ دین کی طرف آئیں گے، بتانا چاہیں گے دوسرے کو، کچھ لوگ ایسے جن کو بتانا آسان ہے، کچھ لوگ ایسے جن کو بتانا مشکل ہے۔ ایک عالم دین سے بڑی پیاری بات کسی نے پوچھی کہ تبلیغ دین میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے 2 باتیں بتائی، اینڈ گراسپ اٹ، اس کو پکڑ لو جو میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو حفاظت دین کرو نا، جو تمہارے پاس اپنا دین ہے اس کی تو حفاظت کر لو، اپنا عقیدہ تو درست کرو، لرننگ کرو، سیکھو، سمجھو، وہ چیز پاس ہو تو آگے جاتی ہے نا۔ خالی کپ سے چائے تو نہیں دو گے کسی کو، اپنا کپ بھرا ہوگا تو چائے ڈالو گے نا آگے، کیونکہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو واضح طور پہ فرما دیا، خطبہ حجۃ الوداع ابھی ہوا ہے، خطبہ حج تھا، کیا فرمایا؟
خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو حاضر ہیں ان کو بتا دیں جو غائب ہے۔ 1,24,000 امام سیوطی شافعی کے قول کے مطابق حجۃ الوداع میں بندہ موجود تھا، لیکن کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو حاملہ ہوں گی، نہیں آ پائی ہوں گی، کئی بوڑھے ایسے ہوں گے جو نہیں آ پائے ہوں گے، سفر کی صحبتیں، اور اسلام تو بڑی دور تک پھیل چکا تھا۔ کیا فرمایا؟ تم میں سے جو ہے وہ غائب کو بتا دے۔ ہو سکتا ہے تم سے زیادہ عمل کرنے والا بن جائے۔ فرسٹ آف آل حفاظت دین، اور پھر تقریر یا تحریر۔ تقریر بھی اچھی ہے، تحریر بھی اچھی ہے، لیکن انداز کیا رکھنا ہے، یہ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، اور سے سننا۔ وہ کہتے ہیں کسی کو تبلیغ کیسے کرنی ہے، کیا انداز ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کم از کم ایسا انداز تو ہونا جیسے تم قرضہ مانگتے ہو۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا یہ سمجھے، نیگیٹو نہ لیجیے گا بات جو کہنا چاہ رہے ہو۔ کہتے قرضہ مانگتے ہو سے کیا مراد ہے؟ منتے ترلے کرنی؟ کہتا ہاں، جب قرضہ کوئی مانگتا ہے پہلے فون کرتا ہے، کتنے پیارے انداز سے بولتا ہے، سر کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، بس سر میں نے حاضری دینی تھی۔ نہیں مانے تو گھر چلا جاتا ہے، اور جا کے اپنی وجہ کو اپنی ذات کے بارے میں قائل کرنا ہے نا، تو کیسی کیسی باتیں کرے گا، اور اس کے بعد دلیلیں دے گا کہ سر میں واپس کر دوں گا، بے فکر ہو جائیں آپ۔ تو جب اپنی ذات کے بارے میں قائل کرنا ہو تیرا انداز کیسا ہوتا ہے، اور جب رب تعالیٰ کی اس دین کے بارے میں قائل کرنا ہو تیرا انداز کیا ہوتا ہے؟ آگے 10ویں کلاس کا امتحان دیتا ہی ایس کر کے آئے نا، یاد آ گئی مسجد تینوں، آ جا کریں نماز پڑھنے بھی، پیسے ہی کماتے رہتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ او مولوی صاحب آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی راہ لیں آپ، یہ ہوگا نا۔ ایک بندہ لکھتا ہے باقاعدہ، یہ کہانی چلی، پھر اس کے اندر لوگوں نے اپنی باتیں شامل کی۔ شروعات میں یہ صحیح تھی، وہ کہتا میں مسجد میں گیا، کسی پریئر ہال میں گیا، وہاں پر جا کے میں نے دیکھا لوگوں نے مجھ پہ تھوڑا، نظروں میں بھی طنز تھا، گفتگو میں بھی طنز تھا، جوتی بھی میری اٹھائی گئی، اور بھی معاملات ایسے ہوئے، اور بس جب میں واپس آیا میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا۔ میں کسی گناہ کی جگہ پر گیا، وہاں سب نے مجھے گلے لگایا، بٹھایا، میں اپنا غم دور کرنے ہی ادھر گیا تھا، اور غم دور کرنے ہی ادھر آیا تھا، تو غم میرا جہاں دور ہوا میں نے وہاں دل لگا لیا۔ بات غلط ہے، بات ٹھیک نہیں ہے، اس کو چاہیے تھا اپنے رب سے رابطہ رکھتا، وہ کرتا، لیکن ہمارے رویوں کے اندر تھوڑی لچک آنی چاہیے۔ جو یہاں آ گیا، اب جب وہ یہاں آیا وہ اپنے رب کی تلاش میں یہاں پر آیا ہے، آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ اپنے بچے کو تبلیغ کرتے ہیں، بینگ اے مسلم اٹ از یور ڈیوٹی ٹو بی اے پریچر۔ والد ہیں بعد میں ہیں، پہلے آپ مبلغ ہیں۔ کاروبار کرتے ہیں بعد میں آپ کاروباری آدمی ہیں، پہلے آپ مبلغ ہیں۔ ڈاکٹر ہیں، طبیب ہوں گے آپ، پہلے آپ مبلغ ہیں۔ انجینئر ہیں، یاد رکھیں آپ مبلغ ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ سارے کام کم و بیش صحابہ کرام نے بھی کیے، لیکن جب وہ کرتے ہوں گے کیا انہیں یہ اپنے نبی کی نصیحت بھولتی ہوگی کہ پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک بھی آیت کیوں نہ ہو؟ وہ تو ہر جگہ پر کھڑے ہو کے اپنے نبی کا پیغام پہنچاتے ہوں گے۔ ونس آف اللہ، تقریباً 1,18,00,000 سے زیادہ لوگوں نے حج کیا۔ TRT کی جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے، کیا کہہ رہے تھے وہاں پہ؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ 18 لاکھ بندہ جب کہتا ہوگا لبیک لا شریک لک، کیسی گونج پڑتی ہوگی کہ مالک تیرا شریک نہیں ہے۔ لیکن میرے پاس پوری رپورٹ ہے، ایشین سب سے زیادہ تھے، یورپ سے بھی کافی لوگ آئے، مور دین 3 لاکھ یورپ سے اور اس ایریا سے لوگ تھے، گلف سے لوگ کم تھے، ایشیا سے زیادہ تھے۔ تو ایشیا میں کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں لا شریک الگ پر ایمان نہیں ہے نا۔ یورپ میں ساری جگہ تقریباً ایسی ہے، مسلمان بہت کم ہے، شریک ہے نا وہاں پہ بنایا ہوا۔ تو تم نے یہاں پر جو عہد کیا، تم جو یہاں پر بولے جاؤ اپنے ملک میں لا شریک الگ کو وہاں پہ لاؤ نا، حج کا یہ پیغام تم نے وہاں پہ لانا ہے۔ انداز کیا تمہارا ہوگا یہ تم نے دیکھنا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، تقریر ہو اور تحریر ہو، یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں، غور سے سننا، باتیں غور سے سنا کرو۔ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، مگر یہ کہ نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔ کتنی بڑی بات رب فرما رہا ہے، سنیں، تم پہ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ نبی پاک ساری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے۔ بی بی عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے صدقے تو ہم نے بخشے جانا ہے، نبیوں کے بھی امام ہیں آپ، معصوموں کے سردار ہیں آپ کی تعریف و توصیف تو ایک انسان کی زبان سے حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ رات گزر گئی ہے، فرما آ گئے۔ کہا تو یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے نا؟ کہا جی کرم ہے۔ تو کہا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کے نوافل ہے، یہ شکر کا قیام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشقت میں پڑھنا، اور پھر یہ لکھا ہے میرے سامنے، تفسیر ہے، حضور یہ جو لوگ ایمان نہیں نہ قبول کرتے تھے، حضور کو نا اس سے بڑا رنج ہوتا تھا، ملال ہوتا تھا، مشقت ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے اس پہ مشقت میں نہ پڑے، مشقت میں نہ پڑے۔ میرے محترم سامعین کرام، بیان کو میں اس طرح سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ
کہ تھوڑی تڑپ اپنے اندر لے کر آئیں. آج کے دن آپ سب طے کریں. آپ کی زندگی میں دو طرح کے لوگ ہیں بس. ایک وہ جن پہ آپ کا حکم چلتا ہے, ایک وہ جن پہ آپ کا حکم نہیں چلتا. انٹینسٹی ڈفرنٹ ہے, کچھ پہ 25% چلتا ہے, کچھ پہ 10% چلتا ہے. کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں ذرا نمایاں ہو جاتے ہیں, اتھارٹی ہوتی ہے. جائیں ان کو پھیلائیں بات, ان کو سمجھائیں, اپنے میں تڑپ پیدا کریں. صرف یہ لگی بندی زندگی, کما لیا, کھا لیا, بیاہ دیا, گھر بنا لیا, گاڑی, مر گئے, یہ اسٹیریوٹائپ نہیں. 99% لوگ اسی طرح چل رہے ہیں. مشن بنائیں, آج سیکھیں گے اور سکھائیں گے. مشن کیا ہوتا ہے بھلا, کیسے اپنے آپ کو تڑپ میں لے کر آتے ہیں. ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ اپنے زمانے کے ایک بڑے کے پاس آیا جو مشہور آدمی تھا اور بابا تھا. آ کر کہنے لگا, بابا جی میں نے جیتنا ہے, میں نے کامیاب ہونا ہے. سوچو, سنو ذرا. کہتا ہے میں نے کامیاب ہونا, میں نے جیتنا, مجھے فارمولا بتائیں کیا کروں. بابا نے کہا چل میرے ساتھ, لے گیا. رستے میں جا کے ایک جگہ ندی آئی, ندی میں خود اتر گیا, لڑکے کو بھی ساتھ لے لیا. جب ندی کے بیچ میں پہنچے نا, اچانک مڑا, لڑکے کے یہاں پہ اس نے ہاتھ رکھا اور اس کو نیچے ڈبو دیا, نیچے پانی کے اندر لے گیا. لڑکا وہ باؤنس بیک ہوا, چیخ رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, ہل رہا ہے. اس نے نہیں چھوڑا. 30 سیکنڈ کے بعد اس نے چھوڑا, ایک دم باہر آیا اور آگے یوں سانس لیا. بابا نے اس کو دیکھا اور کہا دیکھ اور سن لے, جس طرح یہ جو سانس تو نے لیا, زندہ رہنے کے لیے تجھے اس سانس سے محبت تھی نا, اس سانس کی جتنی ضرورت تھی, جب تجھے کامیابی سے اتنی محبت ہو جائے گی نا, سارے راستے کھل جائیں گے تو خود کامیاب ہو جائے گا. اتنی تڑپ لے کر آؤ, اتنا سمجھ پیدا کرو. لسن, لاسٹ تھنگ, سمجھ لو زندگی بڑی نعمت ہے, سمجھ لو. دیکھو دنیا کے ہر لباس میں پاکٹس ہیں, ہے نا, پینٹ شرٹ, کوٹ, شلوار قمیص, پاکٹس ہیں, جیبیں ہیں. لیکن وہ لباس جو سب سے زیادہ میرے جسم پہ رہنا ہے, کفن, کوئی پاکٹ نہیں ہے, کوئی جیب نہیں ہے اس کے اندر. جب آپ اس دنیا میں آئے تھے کچھ لے کر آئے, اور جب جائیں گے تو کفن میں تو پاکٹ نہیں ہے, طے ہو گیا نا. اور کوئی بیگ بھی نہیں دیا جائے گا آپ کو کہ جو جمع کرنا ہے ڈال لو, لے جانا. تو آتے وقت کچھ نہیں تھا, جاتے وقت کچھ لے جانے کی اجازت نہیں ملے گی. تو دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس دنیا میں رہنے کا, اس میں تو جو ملا, جو کمایا, جتنا بھی, فائدہ ہی فائدہ ہے نا, فائدہ ہی ہے نا. ہم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا یار آپ کو, اتنے پریشان گھوم رہے ہیں, دن رات لگایا ہوا ہے. کہتا جی پیٹ کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے. بھائی یہ پیٹ تو 2 روٹیوں سے بھر جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے, مسئلہ بتاؤں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر برائی کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے. ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے. یو نو وٹ از دنیا, لسن, وٹ از دنیا. دنیا کا مطلب کیا ہے, لفظ دنیا کا مطلب ہے قریب, کیونکہ یہ آخرت کی نسبت قریب ہے. وہ دنیا بری ہے جس کی وجہ سے آخرت کی غفلت پیدا ہو جائے, وہ دنیا بری ہے. سن لو, دنیا سائے کی طرح ہے اور سائے کے دھوکے میں نہیں آیا جاتا. دنیا خواب کی طرح ہے اور خواب سے محبت تو نادان لوگ کرتے ہیں. دنیا مہمان خانے کی طرح ہے, ہوٹل کی طرح. دوپہر 12 بجے چیک آؤٹ ٹائم, کک مار دے گا. اور نادان مسافر, تو نے ہوٹل سے دل لگا لیا, تجھے جب کک پڑے گی کتنی تکلیف ہوگی تجھے, اور وہ پڑنے والی ہے. دنیا اس بدصورت بڑھیا کی طرح ہے جس نے زیب و زینت اور سرخی پاؤڈر سے اپنے چہرے کو خوبصورت بنایا ہوا ہے, اندر سے بدصورت ہے. حقیقت جان لینے کے باوجود اس کے پیچھے جانا کوئی عقل مندی ہے. جاگ جاؤ, توبہ کر لو, ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے, ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ کر لو, توبہ کر لو. کیونکہ جب تک گلے میں آخری سانس ہے چانس ہے, جب تک گلے میں آخری سانس ہے چانس ہے. بڑے خوش نصیب ہے, یقین کرو, وہ لوگ جن کو مرنے سے پہلے توبہ کی سعادت مل جاتی ہے. یہ دیکھو, یہ پمپ لگا نا ادھر, ہے نا پمپ, دل لے 1 منٹ میں 80 دفعہ, ایک ردم ہے, ایک دھڑکن سکپ ہو گئی نا, ایک دھڑکن سکپ ہو گئی, ٹھنڈے پسینے آ جانے ہیں, کیا رہ جانا ہے. یہ دماغ چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں, ایک خون کا لوتھڑا پھنس گیا نا, سکے بیٹے بیٹی کی پہچان چلی جائے گی. کن چکروں میں ہو, یہ بھی دسترخوان پہ بیٹھے تھے, ادھر درد ہوئی, کہا گیس کی ہے, 2 چکر آئے, اور یقین کرو 2.5 گھنٹے نہیں گزرتے, پتہ کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جنازہ 10 بجے کہ 11 بجے. جاگ جاؤ.